ہم رائیونڈ جاتی عمرہ کے باہر موجود ہیں اور آج مسلم لیگ نون کے جو پرماننٹ بیٹ رپورٹرز ہیں انہوں نے آج ملاقات کی ہے مریم نواز صاحبہ سے اور ان کی دادی محترمہ شمیم اختر بیگم کے انتقال پر اظہار تعزیت کیا ہے. بڑی کھل کر مریم نواز نے صحافیوں سے بات کی. ہم کچھ صحافیوں کے ویوز لیتے ہیں کہ ان کو یہ بات ان کی گفتگو کیسی لگی اور کیا سمجھتے ہیں. السلام علیکم محسن صاحب، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. محسن بلال صاحب ہم نیوز سے وابستہ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. محسن صاحب، کافی طویل گفتگو رہی مریم نواز صاحبہ سے، کیا سمجھتے ہیں اس گفتگو میں؟ آپ نے بحیثیت ایک جرنلسٹ کے ان کو کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے اتنے سارے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہوئے کیسے پایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جرنلسٹ تھی تو یہ جو ملاقات وہ تعزیت کے حوالے سے تھی، لیکن سیاسی ایک بیٹھک میں بدل گئی اور صحافیوں کے انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے بہت سکون سے سوالات دیے. اس وقت مغل صاحب آپ نے یہ کہاوت سنی ہوگی یا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بلی کو آپ کسی کمرے میں بند کر دیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا کچھ بس نہ چلے تو وہ آپ کے منہ کو نوچنے کی کوشش کرتی ہے اندھیرے میں، اور کوشش یہ کرتی ہے کہ اس کا جو پنجہ ہے وہ آپ کے منہ تک آئے. تو آج اس گفتگو میں ایسا لگا کہ ہمارے دوست عمران بھٹی صاحب نے بھی کافی اچھی بات کی کہ جب آپ کسی کو اتنا زیادہ زد و کوب کر دیں اور آخری حد تک لے جائیں تو پھر اس کا خوف دور ہو جاتا ہے. اور مریم نواز کی گفتگو سے بالکل بھی ایسا ہی لگا کہ ان کا خوف جو ہے وہ دور ہو چکا ہے، چاہے ان کی والدہ کا غم ہو، والد کا غم ہو، دادی کا غم ہو، اور وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی اور انہیں ان چیزوں کا ادراک بھی ہے. ان کی گفتگو میں اعتماد کتنا تھا، ردم کتنا تھا؟ مجھے آج اعتماد نظر آیا ہے، چونکہ پہلے تو ہم پریس کانفرنسوں وغیرہ میں ان کی باتیں سنتے تھے، وہ خود بولتی تھیں، لیکن پہلے تو انہوں نے کچھ ان سے اظہار تعزیت ہوا، لیکن اس کے بعد جب سوالات کا سلسلہ ہوا تو ایسا نہیں لگا کہ وہ کسی موقع پر کسی بھی سوال پر انہوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی. ہم یہ کہا ہو کہ میں یہ بات نہیں کروں گی، اور کیٹاگوریکلی انہوں نے آج اس بات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ہاں میں نے اپنے والد صاحب کو کہا ہے کہ آپ پاکستان نہ آئے، یہ کون سی جمہوری حکومت ہے. اور ایک اور بات انہوں نے کی اور وہ تھوڑی سی ہنسی بھی دو باتوں پہ اور مسکرائی بھی. ایک کراچی والے واقعے پر کہ جی انہیں پریشر بہت زیادہ تھا، اور ایک بات وہ یہ تھی کہ اگر ہم نہ یہ سٹینڈ لیتے، عمران خان کے خلاف باہر نہ نکلتے تو کیسے پتہ چلتا کہ یہ کٹ پتلی ہے. اور وہ اس بات پر ہنسی بھی اور انہوں نے طنز بھی کیا کہ یہ تو خود اپنے سلیکٹرز کی جو ہے وہ مٹی پلیت کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ بہت چیزوں کو جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی بہت جانتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، اور آج بڑی بااعتماد نظر بھی آئی. عمران بھٹی صاحب ذرا اپنا ماسک نیچے فرمائیے گا. اچھا، آپ نے آج کیا محسوس کیا بحیثیت ایک جرنلسٹ کے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو کہ ایک تعزیت کے لیے ہمیں بلایا تھا اور ہم لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم بھی تعزیت کرنا چاہتے ہیں. وہاں پر گئے تو کچھ انہوں نے اپنی دادی کی یادیں ہیں وہ شیئر کی، میاں نواسی میاں شباسی کے ساتھ جو محبت تھی، جو قربت تھی، وہ سب انہوں نے بیان کی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی کچھ جو تلخیاں تھیں ماضی میں جو ان کے ساتھ تلخ رویہ اپنایا گیا حکومت کی جانب سے، وہ بھی بیان کیا. خاص طور پہ ایک بات انہوں نے کی کہ جب مجھے اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تو مجھے جو میری ادویات تھی نا وہ بھی فنگس زدہ، جسے ہم پنجابی میں الی کہتے ہیں، کہ الی زدہ ہمیں وہ ساری میری ادویات دی جاتی. چوہوں کا کھانا جو چوہے کھاتے تھے وہ کھانا مجھے دیا جاتا تھا کہ میں مجبوری میں وہ کھانا کھاتی رہی ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مجھے آفرز دی گئیں کہ آپ بی کلاس لے لیں کیونکہ آپ ٹیکس پیئر ہیں اس ملک کی، تو میں نے وہ بی کلاس نہیں لی. کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ. علی وقار صاحب، علی بھائی آپ کو کیسی لگی یہ ملاقات، ان کی گفتگو؟ مجھے ملاقات سے تو میں نے یہی اخذ کیا ہے سارا نتیجہ کہ وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے برن دا بوٹ بیہائنڈ. تو مریم نواز نے بھی ساری کشتیاں اب جلا دی ہیں اور واپسی کا راستہ اب ان کا وہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ واپس آئیں گی یا کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے حکومت کے خلاف تنقید کرنے یا اداروں کے خلاف تنقید کرنے پر وہ اپنا سٹانس بدلے. تو آج کھل کے انہوں نے ساری چیزوں کا اظہار کیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے والد صاحب نے بھی مریم صاحبہ کو یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بعد اس پارٹی کی جانشین وہی ہیں. مسلم لیگ نواز کا جو بیانیہ ہے اس کو مریم نے ہی آگے بڑھانا ہے. اس کے لیے کسی بھی سطح پر ان کو جانا پڑے، کوئی بھی راہ اختیار کرنی پڑے تو مریم وہ راہ اختیار کرنے کو تیار ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے مجھے یہ بھی کہا کہ
ان کی دادی کا جو جنازہ ہے میت پاکستان پہنچنے کے بعد جنازے کی تمام جو ہیں اس کے بعد وہ بالکل اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں اور ملتان جلسے میں بھرپور شرکت کریں. تو اس سے یہی لگتا ہے کہ مریم نواز کی حد تک وہ واپس آنے کو تیار نہیں ہے. الفت بھائی یہ بتائیے گا، تمام دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ خوف کا عنصر شاید ان میں نہیں ہے، ان کی باتوں سے ایسا لگا، باقی ان کی ڈریسنگ پر، ان کے حلیے پر، ان کی تصاویر پر سوشل میڈیا پر تنقید ہوتی رہتی ہے. آج آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ بہت شکریہ محسن بھائی، بڑی طویل ملاقات کی، اور میں نے آج بحیثیت میں اگر ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ بات کروں تو مریم نواز صاحبہ کو ایک ایمرجنگ لیڈر کے طور پہ پایا ہے. ان کے سامنے بڑے بڑے صحافی بیٹھے تھے، سجاد میر صاحب بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، حامد میر صاحب بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا، عثمان غنی صاحب، سلمان غنی صاحب بھی تھے. ہم سارے جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے، اور وہاں پر ایک خاتون جو ہے وہ بڑے بااعتماد طریقے سے بات کر رہی تھی، جس کی والدہ دیار غیر میں انتقال کر گئی، وہ جیل کی سعودتیں اس نے کاٹی، اس کی دادی کا انتقال ہو گیا، اس کا والد جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے، خود مشکل میں ہے، پورا خاندان مشکل میں ہے، لیکن اس کی گفتگو میں بڑا اعتماد نظر آیا. اور انہوں نے یہ بھی بتایا باتوں باتوں میں کہ کوئی شک نہ کرے کہ میرے والدین کو یا میرے والد کو ان کے والد یعنی کہ میاں محمد شریف صاحب اور بیگم شمیم اختر صاحبہ کی طرف سے سب سے زیادہ اولاد میں سب سے زیادہ محبت ملی. اور یہ ہم سب نے دیکھا بھی کہ میاں شریف صاحب بھی ساری زندگی اپنے بڑے بیٹے. اچھا، آج مجھے ایک حیران کن شاید بات آپ نے بھی نوٹ کی ہو، بٹی صاحب نے انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے فرسٹ ٹائم کسی پبلکلی یا ملاقات میں یہ کہا ہے کہ جب میاں شریف ان کے دادا زندہ تھے، وہ چھوٹے چھوٹے تھے، تب بھی میاں شہباز شریف کا ڈیفینسو ہوتا تھا اور نواز شریف جو ہے وہ آفینسو ہوتے تھے. تو آج انہوں نے کہا ہے، لیکن میں اس کو پورا واقعہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے اکثر ہم نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کیونکہ دادا کہتے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے. تو بزنس کے حوالے سے جب کوئی میاں شہباز شریف صاحب مشورہ دیتے تھے تو دادا کہتے تھے کہ شہباز شریف تیرے فیصلوں میں بہادری نظر نہیں آتی، نواز شریف کے فیصلوں میں بڑی بہادری ہوتی ہے. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دادی اکثر کہتی تھی کہ شہباز اپنے بڑے بھرا دے نال کھڑا ہو جا، اینو کلا نہ چھڈی. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایڈمٹ کیا کہ مشکل ترین حالات میں میاں شہباز شریف کو جو اس کی والدہ نے کہا، اس نے اپنی ماں کے ہر حکم پہ وفا کی، اس کے ساتھ کھڑا رہے. تمام تر حالات کے باوجود، تمام تر آفر کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی یعنی میاں نواز شریف کو تنہا نہیں چھوڑا. اچھا بٹ صاحب، لاسٹ میں بتا دیجیے گا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں منع کیا نواز شریف صاحب کو، تو اب اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ پروگرامز ہوں گے، سوشل میڈیا پر کمپین چلے گی، یہ کیسا ناہنجار بیٹا ہے واپس نہیں آ رہا، تو مریم نواز نے تو برملا کہہ دیا میں نے منع کیا. دیکھیں میری بات سنیں کہ وہ پہلی بات انہوں نے کی کہ میرے دادا جان کہتے ہیں کہ نواز شریف بہادر ہے، جبکہ میاں شہباز شریف مصلحت کی طرف یا مینجمنٹ کی طرف جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا ایک اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر بہادر ہیں تو میرا جو ذاتی رائے ہے کہ اگر بہادر ہیں تو انہیں اس کنڈیشن میں واپس آنا چاہیے تھا. دوسری بات، اور جو صحبتیں اور جو انہوں نے قید و بند میں جو مشکلات پریشانیاں دیکھیں، اس سے وہ تھوڑا سا میاں نواز شریف متنفر ہوئے دکھائی دیے، وہ برداشت نہیں کر سکتے. جبکہ مریم نواز جنہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، اب وہ جیل جانے کے لیے بھی نہیں ڈر رہی. یہی وجہ ہے کہ آج جتنے بھی بیٹ رپورٹر بیٹھے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں جو اعتماد ہمیں نظر آیا، جو ہم نے دیکھا، وہ آنے والے وقت میں کہ کسی قسم کی بھی مشکل آئے گی یا کسی قسم کی صحبتیں ہیں برداشت کرنے پہ وہ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہیں، وہ تیار ہیں، وہ کریں گے. کوئی اگر سمجھتا ہے کیونکہ انہوں نے برداشت کہ وہ جیل سے، گرفتاری سے، کسی اور معاملے سے مریم نواز کو ڈرا سکتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. میں ایز اے جرنلسٹ کے بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ اس کی بھول ہے کہ وہ مریم نواز کو ڈرا سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں جیل جانے کو تیار. اس نے کہا مجھے گالیاں دی گئیں، وہ لفظ بھی انہوں نے کہا مجھے، میں وہ لفظ. اچھا سوری، یہ بات تو میں بھول گیا. اس نے کہا جب میں لندن میں تھی تو وہ گالی میں دہرا نہیں سکتا جو اس نے مریم نواز نے خود کہی کہ یہ گالی مجھے دی جاتی تھی، مجھے ذلیل کیا جاتا ہے میرے بارے میں. جو امین کنڈا پور نے کہا کہ یہ دادی ہے، نانی ہے، میک اپ پہ خرچہ کرتی ہے، وہ کہہ رہی کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گی. اٹس مین کہ ایک عورت کھڑی ہو گئی ہے، اور جب عورت کھڑی ہو جاتی ہے نا تو پھر یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عورت کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتی. اور پھر جب اس کے پیچھے اتنے سارے لوگ ہوں تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں ہٹتی. اور مریم نواز ہٹنے والی نہیں ہے. یہاں پہ کر دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف ہے وہ بے باکی اختیار کر چکے ہیں اپنے الفاظ میں، رازوں سے پردہ اٹھانے میں،
اور وہ لندن میں بیٹھ کے، جبکہ مریم نواز یہاں پہ عملی اقدامات اٹھانے میں بے باکی اختیار کر چکی ہیں. یہی آج کا لیکن یہ سوال یہ بنتا ہے آج مریم نواز نے یہ باتیں کیوں کی اس موقع پر جب تعزیت کے لیے ہم لوگ گئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں انہوں نے اس وجہ سے کی کہ ایک صدمے کی وجہ سے وہ پشاور جلسے میں اپنے جو جذبات کا اظہار نہیں کر سکی تھی. تو آج انہوں نے میڈیا کے تھرو اپنے وہ جذبات جو ان کے دل میں تھے، جو پشاور میں وہ کرنا چاہتی تھی، وہ جذبات آج انہوں نے، یہ جذبات آپ ملتان میں سنیں گے. ہاں جی، ایک اور وجہ آخری بات بیٹری بھی سلو، کیونکہ وہ سوشل میڈیا بہت یوز کرتی ہیں مریم نواز، سوشل میڈیا سے انٹیکٹ رہتی ہیں. تو یہ جو پراپوگنڈا ہوا نا، شاید ایک بڑی وجہ یہ بھی بنی کہ آج انہوں نے کھل کھلا کے باتیں کی، اور میرے خیال میں ملتان والی باتیں بھی ایسی ہوں گی. اور یہ ہماری اپنی رائے ہے جو ہم نے سوالات، ہم سب کی رائے ہے جو ہم نے دیکھا ہے، جو آبزرو کیا ہے، وہ ہم سب دوستوں نے بیان کیا. آپ سب کا بہت شکریہ. جاتی عمرہ سے اجازت، پھر کبھی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.